الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیو، محترم دوستوں اور بزرگوں، خطبے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو تمہارا جسم ٹھیک ہوگا، اگر وہ خراب ہوگا تو تمہارا جسم خراب ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الا وہی القلب، یہ انسان کا دل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ عمل کرنے کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے، اور خصوصاً اس وقت کہ جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں کہ جو اخلاق کی گراوٹوں کا شکار ہے، اخلاق کی پستیوں کا شکار ہے، اس معاشرے کے اندر سدھار لانے کے لیے اگر ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل شروع کر دیں تو یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ ہمارے اس موجودہ معاشرے کے اخلاق اس قدر تباہ ہو چکے ہیں کہ ہر طرف برائیاں ہی برائیاں نظر آ رہی ہیں، ہر طرف فسادات ہی فسادات نظر آتے ہیں۔ کہیں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ دین کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کے دل کے اندر فساد ہے۔ اگر اپنے دل کی اصلاح کر لی جائے تو اس طریقے کے واقعات کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں، بڑوں کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اتنے واقعات ہمیں سننے کو ملے ہیں کہ اس سے پہلے اتنے واقعات سننے کو نہیں ملے۔ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، پتہ چلتا ہے جی فلاں جگہ بچے کے ساتھ یہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ پڑھے لکھے لوگ بھی، ابھی کچھ عرصہ قبل تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے کہ ایک جج صاحب کے متعلق بھی بات آئی کہ ان کے پاس فیصلہ آیا تو انہوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کر لی۔ پڑھے لکھے لوگ بھی ان کاموں کے اندر ملوث ہیں۔ اور اسی طریقے پر دنیا کا مال و متاع جو ہے اس کو کمانے کے لیے بھی ہم مسلمانوں نے اس کے پیچھے اس طریقے پر پڑ چکے ہیں کہ ہم جائز اور ناجائز کو بھول چکے ہیں، حلال اور حرام کو بھول چکے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں پیسہ ملنا چاہیے، چاہے وہ جہاں سے بھی آئے، جیسے بھی آئے۔ ہماری ضرورت پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ ضرورت کسی بھی طریقے پر پوری ہو جائے۔
اس میں حلال اور حرام کی تمیز کو ہم بھلا چکے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم میں موجود ہیں یہ صرف اس وجہ سے موجود ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم فراموش کر چکے ہیں، اور ہمارا دل فساد والا بن چکا ہے، ہمارا دل خراب بن چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اس دل کو درست کر لیں تو اس کے نتیجے کے اندر پورا کا پورا جسم ہمارا درست ہو سکتا ہے۔ ہمارا جب جسم درست ہوگا تو پورا کا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ آج ہماری کوشش یہ ہے کہ آج ہم اصلاح تو کریں مگر دوسرے کی کریں، آج ہم درست تو کریں مگر دوسرے کو کریں، لیکن ہم خود درست ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم خود اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، اس کے بعد پھر دوسرے کی اصلاح کرنا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے تمہارے لیے تمہارے اپنے نفس ہے، اپنے نفس کی اصلاح پہلے کر لو۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اس موجودہ معاشرے کے اندر اس کوشش کو شروع کر دیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح کے اندر لگ جائے اور اپنے دل کے اندر جھانکنے کے اندر لگ جائے کہ میرے دل کے اندر کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، اور ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہے اور اس پر میں عمل نہیں کرتا، میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ آج اگر کمی ہے تو اسی بات کی کمی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے موجودہ معاشرے کے اندر فسادات ہیں۔ آج ہم مختلف قسم کی مسائل کے اندر پریشان ہیں، آٹے کا بحران بھی ہے، بجلی کا بحران بھی ہے، چینی کا بحران بھی ہے، معیشت ہماری تباہ ہے۔ غرض یہ کہ آپ جتنا نوٹ کرنا شروع کریں اتنی زیادہ تباہیاں ہماری طرف متوجہ ہیں، لیکن ہم ان کو گنتے ہیں اور اس کا ذمہ دار ہم حکمرانوں کو بنا کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ آج اگر لوڈ شیڈنگ ہے، آٹے کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے اندر ہم فوری طور پر حکمرانوں کو ذمہ دار بناتے ہیں اور خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر تو ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو چھوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑیں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہم پر آئے گی۔ رزق کا ذمہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، ہر انسان کو رزق اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے، اور یہ انسان کو پہنچ کر کے رہتا ہے، اس کے لیے اس انسان کو تھوڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کا شکار ہم اپنی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ جو بھی کوئی مصیبتیں تم پر اس دنیا کے اندر آتی ہیں یہ تم خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے لے کر آتے ہو۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے کما کر کے لاتے ہو۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی برائیاں تو تمہاری ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہاری معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم مصائب کا شکار ہو رہے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں، تو معاشرے کی اصلاح ممکن ہے، ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، ہمارا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس کے اندر اچھائیاں آ سکتی ہیں، اور یہ ایک اچھے معاشرے کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ آج اگر ہماری معیشت ملک کی تباہ ہے تو وہ ملک کی معیشت بھی اسی وجہ سے تباہ ہے کہ ہم نے اس معیشت کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہماری معیشت کے اندر سب سے بڑی برائی جس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جس کو ہم دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ ہماری معیشت کے اندر سود کی ایک لعنت ہے، سودی کاروبار ہے، سودی لین دین ہے۔ اس چیز نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا۔ سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جو تم سود لیتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم سود لے کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ مول لے لیں گے تو ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ ہم آج اس سود کو چھوڑ دیں، آج اس سود کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لیں، ہماری معیشت خود بخود درست ہو سکتی ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج
ہم دین کی تعلیمات سے دور ہیں، دین کی تعلیمات سے دوری کے نتیجے کے اندر ہم مختلف قسم کے مصائب اور مسائل کا شکار ہے۔ مسلمان مظلوم بھی ہے، مسلمانوں کو مارا پیٹا بھی جا رہا ہے۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آج کے مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر یہ مسلمان مختلف قسم کے مصائب اور مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر یہ خون کا لوتھڑا درست ہو جائے تو تمہارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر یہ خون کا لوتھڑا بگڑ جائے تو تمہارا جسم بگڑ جائے گا، اور یہ تمہارا دل ہے۔ اس دل کے اندر اس دل کی اصلاح کر لو، اور اس دل کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ اس دل نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنا ہے، تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے کے اندر تشریف لائے تھے وہ معاشرہ بھی انتہائی زب و حالی کا شکار تھا، تباہیوں کا شکار تھا، ان کی اخلاقی اقدار ان کے تباہ ہو چکے تھے، اخلاقی گراوٹوں کا وہ شکار تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کی جس وقت اصلاح فرمائی اور ان کے دلوں کو درست کیا تو وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بنا۔ پھر انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اٹھا کر دنیا کا امام بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج بھی اگر ان لوگوں کا نام ہم لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لفظ کا اضافہ کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ان لوگوں کے دلوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح فرمائی۔ اس سے قبل ان کی اخلاقی گراوٹیں اتنی گر چکی تھی کہ بات بات پر غصہ کیا کرتے، بات بات پر آپس میں دست و گریباں ہو جایا کرتے، بات بات پر آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا ارادہ کیا، اور اس ارادے سے نکلے تو راستے میں انہیں اس طرف بتلایا گیا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی بھی اس کے دین کو قبول کر چکے ہیں، پہلے ان کی فکر کرو پھر ادھر جانا۔ اور یہ آئے، آ کر اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کو مارا اور انہیں لہولہان کر دیا۔ یہ غصے کا عالم تھا ان کے، لیکن پھر دل پر چوٹ پڑی اپنی بہن کا خون دیکھ کر، اس سے متوجہ ہوئے، کہا مجھے بتلاؤ تو صحیح، مجھے دکھلاؤ تو صحیح وہ کون سی کتاب ہے جس کو تم پڑھتے ہو اور جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، میں بھی اس کو دیکھوں کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایمان ڈالا اور وہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر پہنچے، اور پہنچ کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان کے غصے کی انتہا یہ تھی۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیفہ دوم بنایا، اور یہ اپنے دور حکومت کے اندر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں سے متوجہ ہو کر کہہ رہے کہ لوگوں، اگر کبھی تم عمر کے اندر کوئی ٹیڑھ یا کجی دیکھو تو اسے کیسے درست کرو گے؟ تو ایک بدو دیہاتی اعرابی مجمع میں سے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ لَقَيَّمْنَاهُ بِسُيُوفِنَا، اے عمر ہم اپنی تلوار کے ذریعے سے تیرے ٹیڑھے پن کو دور کریں گے۔ وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اقتدار والا ہے، لیکن اس کے باوجود عام آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کی برائیوں پر اس طریقے پر نشاندہی کرتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی برائی کی تو ہم تلوار کے ذریعے سے اسے درست کر دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ سے تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی رعایا عطا فرمائی کہ جو اپنے خلیفہ کی غلطیوں کو اپنی تلوار کے ذریعے سے درست کرنے والے ہیں۔ کہاں غصے کا عالم وہ تھا کہ تلوار نکال کر قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، اور کہاں اپنی غلطیوں کی اصلاح پر اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شکر ادا کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو یہ اس موجودہ معاشرے کی ایک مثال ہے کہ جن لوگوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی تھی، ان لوگوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی اور ان کے دلوں کی اصلاح کی، تو اس کے نتیجے کے اندر ان کے دل سے دنیا اور دنیا کی محبت نکل گئی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، ایک عام صحابی
جو کھیتی باڑی کے پیشے سے وابستہ تھے، اپنے کھیت میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں، بتانے والے نے آ کر کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کا وصال، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ صحابی انہوں نے ان کے ہاتھ کے اندر جو گیندی پکڑی ہوئی تھی، کدال پکڑی ہوئی تھی، اسے وہیں پھینک دیا اور فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگنے لگے کہ اللہ تو نے مجھے یہ آنکھیں اس لیے عطا فرمائی تھی کہ میں ان آنکھوں کے ذریعے سے تیرے نبی کا دیدار کر سکوں۔ جب تیرا نبی اس دنیا میں نہ رہا تو ان آنکھوں کا کوئی مقصد نہیں، مجھ سے میری بینائی کو چھین لیجئے۔ پھر متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اللہ یہ کان تو نے مجھے اس لیے عطا فرمائے تھے کہ میں ان کانوں کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن سکوں، جب وہ آواز باقی نہ رہی تو میرے کانوں کی سنوائی بھی چھین لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اسی وقت ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی اور کانوں کی سنوائی بھی جاتی رہی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر بھی یہ محبت ہے ان کی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا محور اور اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ اس کے اندر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا محور انہوں نے بنا لیا کہ وہی ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انہی لوگوں نے ان کے دلوں کی اصلاح ہوئی، تو اس طریقے پر انہوں نے اپنے دلوں کی اصلاح کے نتیجے کے اندر انہوں نے اپنے دل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جگہ دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جگہ دے دی کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا محور ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے لیے جگہ نہیں ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت جمع ہو چکی ہے، دنیا کے مال و اسباب اور مال و دولت کی محبت جمع ہو چکی ہے، اور یہ محبت دل کے اندر جمع ہو کر اس نے ہمارے دل کو فاسد کر دیا ہے۔ ہم اس محبت کو دل سے باہر کر دیں، دنیا کے مال و اسباب سے دل نہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ دل لگا لیں، تو اس کے نتیجے کے اندر اس معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، یہ معاشرہ ایک درست معاشرہ ہو جائے گا، یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آئی تو اس کے نتیجے کے اندر فسادات ہوئے۔ آج ہر ایک کوشش کے اندر ہے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا بن جاؤں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے دلوں کے اندر آ جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ آج ہم دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے وقت بہت سوچتے ہیں اور اپنی کسی ضرورت کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر مال و اسباب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا، ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن کی طرف جایا کرتے تھے، اور بہت ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا، اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ روز دن میں 2 مرتبہ ان کے ہاں دسترخوان لگا کرتا، اور دسترخوان بھی کوئی معمولی نہیں، صبح اور شام میں دسترخوان لگا کرتا، اور یہ کوئی معمولی دسترخوان نہ ہوا کرتا، بلکہ ایک ایک وقت میں ان کے ہاں 300 400 اور 500 تک لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، یہ ان کا روز کا معمول تھا۔ دسترخوان بڑا لگا کرتا، لوگ اس پر بیٹھ جایا کرتے اور کھانا کھایا کرتے۔ اتنا مال ہونے کے باوجود ان کی اپنے دل کی کیفیت کیا تھی؟ یہ اس دسترخوان پر بیٹھ جاتے اور اس دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کی مختلف قسم کی نعمتوں کو دیکھ کر متوجہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے کہ اللہ تیرے نبی کی حق تو یہ تھی کہ 2 مہینے تک اس کے گھر کے اندر چولہا نہ جلا کرتا تھا، اور تیرے نبی کی کیفیت تو یہ تھی کہ اس کے گھر کے اندر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ عبد الرحمن کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا بدلہ مجھے دنیا کے اندر ہی دیا جا رہا ہو۔ یہ سوچتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور اسی طرح روتے روتے پورے دسترخوان کے لوگ اسی طرح رونے لگتے اور روتے روتے بغیر کھائے دسترخوان سے اٹھ کر کے چلے جایا کرتے۔
پھر جب شام کا وقت ہوتا دسترخوان لگایا جاتا، 400-500 لوگ اس دسترخوان کے اوپر موجود ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور سوال کرتے کہ اللہ، تیرے نبی کی کیفیت تو یہ تھی کہ اسے پیٹ بھر کھانا میسر نہ تھا، تیرے نبی کی کیفیت تو یہ تھی کہ جنگ احد میں جس وقت اس کے چچا حمزہ کو شہید کیا تو اس کے کفن کے لیے کپڑا موجود نہ تھا کہ ان کے سر کو ڈھانپا کرتے پاؤں کھل جایا کرتا، اور پاؤں کو ڈھانپا کرتے تو سر کھل جایا کرتا تھا۔ ان کے سر کو ڈھانپا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال کر ان کی تدفین کر دی گئی۔ تیرے نبی کی تو یہ کیفیت تھی، اور آج عبد الرحمن کی کیفیت یہ ہے کہ انواع و اقسام کے کھانے اس کے دسترخوان پر موجود ہیں۔ کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبد الرحمن کی نیکیوں کا بدلہ تو اس دنیا کے اندر دے رہا ہو۔ یہ جملہ کہتے اور رونا شروع ہوتے، پورا دسترخوان روتے روتے بغیر کھائے پیے اسی طریقے پر اٹھ جایا کرتا۔ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود ان کے دل کی کیفیت یہ کیوں تھی، اس طریقے پر کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ان کے دل کے اندر دنیا کے مال و اسباب اور دنیا کے مال و دولت کی محبت نہیں تھی۔ آج اگر ہم کوشش کریں کہ اپنے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو دور کر لیں، اپنے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو نکال باہر کریں، تو اس کے نتیجے کے اندر ہماری اصلاح ممکن ہے، ہمارا یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، امت کی قیادت اور سیادت ہمارے ہاتھوں کے اندر آ سکتی ہے۔ لیکن وہ اسی وقت آئے گی کہ جب معاشرے کا ہر فرد اپنی اصلاح کے اندر لگے گا، معاشرے کا ہر فرد اپنے دل کو درست کرنے کے اندر لگ جائے گا، معاشرے کا ہر فرد اپنی اصلاح کرنے کے اندر لگ جائے گا۔ آج چور اس لیے چوری کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، مال کی محبت موجود ہے، وہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک پہنچتا ہے کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ سامنے والے شخص کی جان تک کو لے لیتا ہے۔ یہ صرف اسی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود، اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مرنے کے بعد میں نے اس بات کا جواب دینا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم صرف اس وجہ سے چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صرف اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج رشوت لینے والا سر عام رشوت لیتا ہے، رشوت دینے والا سر عام رشوت دیتا ہے، اسے اس بات کا خوف نہیں آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہمارے یہاں تو شیر مادر بن چکا ہے یہ رشوت کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جہنم کے اندر گرانے والی چیز ہے، رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنم کے اندر جانے والے ہیں۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو ہم کبھی بھی رشوت نہ دے نہ لیں۔ اسی طریقے پر دیگر جو برائیاں ہیں، دیگر جو فسادات کی چیزیں ہیں، وہ بھی کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ اگر تیار نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کاروبار جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اپنے کاروبار کو جھوٹ کے بغیر ہم نامکمل سمجھتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی کیا کریں، جھوٹ کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ایمان والے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایمان والا زنا کر سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، ایمان والا زنا سے یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، ایمان والا زنا بھی کر سکتا ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے دلوں کے اندر جھانک لیں کہ ہم دن کے اندر کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے کے نتیجے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ارشاد ہے کہ ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر ہم ایمان والے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں، ایمان والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ لہذا ہمیں بحیثیت مسلمان اپنی ان برائیوں کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اپنی ان برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اور چھوڑنے کی کوشش ہم نے خود اپنے آپ سے کرنی ہے۔ ہر ایک
اپنے دل کے اندر جھانکے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں طریقہ بتلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات بتلائے، ان میں سے کتنے احکامات ہیں جن پر میں عمل کرتا ہوں یا جن پر نہیں کرتا، وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روکا اور ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک آدمی خود سے سوال کرے، اپنے دل کو ٹٹولے اور اپنے دل کی اصلاح کرے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارا یہ معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے دل کو ٹٹولے اور ٹٹول کر اس کے اندر دیکھے کہ جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو دل سے نکال کر کے باہر کر دیں، اور برائیوں کو باہر کرنے کے لیے سب سے اچھا نسخہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھیں، تو اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ نیک لوگوں کے اندر علماء اکرام ہیں، شرحاء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی مجلسوں کے اندر جائیں اور بیٹھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ملک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے تبلیغی جماعت کا، ان کی اجتماعات کے اندر جائیں، شب جمعہ ہوتا ہے اس کے اندر چلے جائیں، اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔ نیک لوگ ہیں، دین کی محنت لے کر کے چل رہے ہیں، جو ان کے سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شرکت کر لیں۔ ابھی بھی اجتماع کراچی کا ہونے والا ہے، لازمی طور پر کوشش کریں کہ اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ یہ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔